کتاب جو خود میں نے پڑھی تھی جب میں ہائی اسکول میں تھا، میرے والد نے ایکچولی مجھے گفٹ کی تھی، وہ بھی ایک کلاسک کتاب ہے، کمپنی کی حکومت۔ پاکستان کو سمجھنے کے لیے برطانوی جو کلونیل سسٹم یا نو آبادیاتی نظام جسے کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا ناگزیر ہے۔ اور باری علیگ جو اس کے لکھاری ہیں، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ کو اردو میں ایک بہت ہی عوامی اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تجارتی کمپنی آہستہ آہستہ سیاسی طاقت میں بدلی، اور کیسے مغلیہ سلطنت کے زوال، مقامی حکمرانوں کی کمزوریاں اور تجارتی مفادات اور فوجی طاقت، ان سب نے مل کر بر صغیر میں برٹش کلونیلزم کی بنیاد رکھی۔ باری علیگ کا انداز اکیڈیمک اور خشک نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے تاریخی شعور پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کمپنی کی حکومت کو ایک انتظامی تبدیلی نہیں سمجھتے جیسے اکثر ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے کہ جی 1700 میں یہ ہو گیا، 1600 میں یہ ہو گیا، بلکہ وہ معاشی لوٹ، سیاسی غلامی، مقامی اشرافیہ کی ملی بھگت کی کہانی بڑے ہی دلچسپ پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ حیدر علی، ٹیپو سلطان، میر قاسم، پلاسی کی جنگ، بکسر کی جنگ، مغل دربار کی کمزوریاں، جاگیرداروں کی بدلتی وفاداریاں، وہ تمام یہ دکھاتے ہیں۔ اور آپ کو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آج جو پاکستان کی ایلیٹس ہیں، جو اشرافیہ ہیں، جو ادھر ادھر بدلتے ہیں، کبھی اپنا پارٹیاں بدلتے ہیں، کبھی امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی چین کا دم بھرتے ہیں، کبھی کہاں دیکھتے ہیں، کبھی کہاں دیکھتے ہیں، آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری آج کی جو رولنگ کلاس ہے، یہ اسی کلاس کی پوتے پڑ پوتے وہ ہیں، اور وہ ایک طرح سے تسلسل ہے یہ کلونیل جو سٹرکچرز تھے اور پاور سٹرکچرز، ان کا تسلسل ہے۔ تو میرے خیال سے دوسری جو اہم چیز ہے پڑھنے یہ سمجھنے کے لیے پاکستان کی اور اس خطے کی تاریخ کا، کہ یہ بیوروکریسی جو ہے ساؤتھ ایشیا میں، پولیس، زمین کا نظام، فوجی انتظام سب سے اہم، ریونیو ایکسٹریکشن، قانون کی زبان انگریزی ہے، یہ جو ساری عدالتیں، کوڈز جو بنے ہوئے سب برٹش نے بنائے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے کلونیل سٹیٹ جو تھی اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج پاکستان میں ریاست شہریوں سے جو دور کیوں ہے، اور بیوروکریسی اتنی طاقتور کیوں ہے، اور قانون اکثر عوام کے بجائے طاقتور کے حق میں کیوں استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو اس کتاب سے بہت بہتر سمجھ آئے گا۔ بلکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی یہی عوامل اس وقت کار فرما ہے۔ اور تاریخ جو ہے وہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی فہرست نہیں، بلکہ یہ کتاب ہمیں ایک طرح سے بتاتی ہے کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ اس میں جو طاقت یا پاور سٹرگلز جو ہوتی ہیں، وہ معیشت، مزاحمت اور اداروں کی ساخت اور ان کی ارتقاء سے منسلک ہے۔